بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، سید عالم نور مجسم شفیع معظم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ صبح کو اور 3 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھے تو اللہ کے ذمہ کرم ہے کہ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ ایک واقعے کی گواہی دیتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ سے پہلے، کیونکہ سلطنت عثمانیہ ایک طول و عرض میں پھیلی ہوئی سلطنت تھی، 3 بر اعظم پر پھیلی ہوئی حکومت تھی، اور کئی سو سال، کم و بیش 600 برس سلطنت عثمانیہ قائم رہی، پھر سازشوں کے تحت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ تو یہ اس سے پہلے کی بات ہے، اور عالم اسلام کے ایک غازی ارطغرل ان کے دور سے بھی پہلے سلجوق سلطنت تھی ایک، جنہیں سلجوقی کہا جاتا تھا، اور یہ آپ کا ترکی، عراق، یہ سب اس کے احاطے میں تھا۔ تو وہاں کا بادشاہ محمد بن ملک سلطان تھا، اور گورنر جو تھا وہ نجم الدین تھا۔ آپ جس واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اس سے متعلق ہے کہ نجم الدین جوانی میں اس نے شادی نہیں کی، تو اس کے بھائی نے، جس کا نام تھا اسد الدین شیر کو، اس نے کہا بھائی شادی کیوں نہیں کرتے، جوانی ڈھل رہی ہے، شادی کرو۔ کہا مجھے میرے لائق کوئی لڑکی نہیں ملتی۔ یہ بھی اعلیٰ منصب پر تھا، اسد الدین بھائی جو تھا نجم الدین کا۔ اس نے کہا کہ نجم الدین ایوب کے بھائی نے، آپ کہیں تو میں بادشاہ وقت سے بات کرتا ہوں، مملکت کے وزیر کی بیٹی دیکھتا ہوں، کہا نہیں، مجھے یہ میرے لائق ہی نہیں ہے۔ تو بھائی لڑتا تھا اپنے بھائی سے، یار تجھے تو کوئی لڑکی پسند نہیں آتی، عمر ڈھل رہی ہے، چاہتا کیا ہے؟ تو نجم الدین ایوب نے کہا کہ میں کیا چاہتا ہوں، دل کی بات کروں نا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے ایسی دوشیزہ ملے جو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے، نیک ہو، پرہیزگار ہو، دیندار ہو، باحیا ہو، اور یہی نہیں، اللہ اس کے سبب مجھے ایک ایسا بیٹا عطا فرمائے میں اس کو شہسوار بناؤں، اور جس کے سبب اللہ رب العزت قبلہ اول واپس دلا دے، بیت المقدس کی فتح ہو جائے۔ ایسی عورت چاہیے جس کے شکم سے ایسا بیٹا پیدا ہو۔ ناچ گانے اور تھرکنے اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر سارا ٹائم برباد کرنے والی عورتوں کے بطن سے سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، شہاب الدین غوری جیسے نہیں پیدا ہوتے۔ یہ حقیقت ہے۔ یہ تو نیک ہو، پرہیزگار ہو، جو مجھے جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ گھر کی عورت اگر نیک ہوتی ہے تو گھر جنت ہوتی ہے۔
ہم کہتے ہیں نا علم نہ ہو تو مستقبل نہیں صحیح ہوتا، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر گھر سے دین نہ ملے نا تو پھر نسلیں بھی تباہ ہو جاتی ہیں۔ تو نجم الدین ایوب کی سوچ اچھی تھی نا، اچھی بات کو انسان ایکسپٹ کرے گا، بولے گا نہیں کیا سوچ ہے یار کہ دینداری ایسی ہو کہ گھر جنت بن جائے، ایسا علم و عمل کا حسین امتزاج ہو کہ جس کے سبب میں جنت میں جاؤں، اور دین کی سربلندی کا جذبہ دیکھیں کہ اللہ اس کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمائے جسے میں بہترین گھڑ سوار بناؤں، شہ سوار بناؤں، اور اللہ میری نسل کے سبب اللہ رب العزت بیت المقدس کو آزادی عطا فرمایا ہے۔ اچھا تو سوچ سکتا ہے نا انسان۔ اب آپ دیکھیں ان کا نام کیا بتایا میں، نجم الدین ایوب، گورنر ہیں سلجوق سلطنت کے۔ بھائی نے کہا یہ تو سوچنے ہی والی باتیں ہیں، اس کو یہ تو خواب کی بات ہے، یہ تو ایسی نیک عورت اس دور میں، اس دور کی بات ہے۔ اچھا گورنر ہونے کے باوجود نجم الدین کا یہ عمل تھا کہ وہ بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے۔ تقرید قوم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے ایک شیخ تھے جو مسجد میں بیٹھا کرتے تھے، وہ عالم بھی تھے، بزرگ بھی تھے، مفتی بھی تھے، لوگ اپنے معاملات ان کی بارگاہ میں لے کے جاتے۔ تو یہ گورنر ایک دن ان شیخ کی بارگاہ میں موجود تھا، گفتگو ہو رہی تھی کہ پردے میں خاتون کی آواز آئی، تو ان بزرگ نے کہا کہ گورنر صاحب میں اجازت چاہتا ہوں کہ ذرا اس خاتون سے بات کر لوں۔ تو شیخ نے، ان بزرگ نے اس خاتون سے کہا کہ میں نے آپ کے لیے ایک اعلیٰ گھرانے کا لڑکا بھیجا تھا، آپ نے اس کو مسترد کر دیا۔ توجہ طلب بات ہے، آپ نے مسترد کر دیا، اس میں کیا کمی تھی؟ تو وہ خاتون پردے میں کہتی ہیں کوئی کمی نہیں تھی، بہت خوبرو تھا، اچھا تھا، اعلیٰ نسل کا تھا، گھرانہ اچھا تھا، لیکن میں کچھ اور چاہتی ہوں، وہ میرے لائق نہیں تھا۔ تو کہا کیا چاہتی ہو؟ تو وہ دوشیزہ ان بزرگ سے کہتی ہے خاتون میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے ایسا شوہر ملے جو مجھے جنت میں لے جائے، اور اللہ اس کی سبب جو مجھے اولاد عطا فرمائے اس سے قبلہ اول واپس ملے۔ نجم الدین گوہر موجود تھا، اس نے کہا کہ حضور یہ کون ہے؟ کہا یہ اس محلے کی سب سے یوں کہہ لیں کہ غریب گھرانے کی عورت ہے، لڑکی ہے یہ۔ حضور میں اس کی سوچ میری سوچ بڑی ملتی ہے۔ آپ ایک بات توجہ دیں نا اس بات پر تو پتہ چلے گا کہ جب ایک سے زائد لوگوں کی فکر، سوچ ایک ہی جانب ہو تو اس بات میں کوئی تو دم ہوگا۔ یہ بھی وہ سوچ رہا ہے، وہ بھی وہ سوچ رہا ہے، یہ بھی وہ سوچ رہا ہے، میں بھی وہ سوچ رہا ہوں، کوئی تو بات ہوگی وہ۔ تو پتہ چلا کہ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی تمنا یہی تھی کہ قبلہ اول واپس ملے۔ اب آپ دیکھیں شاید مجھے یہی لڑکی پسند ہے، اس کی سوچ میری سوچ سے ملتی ہے، ان کی شادی ہو گئی، اللہ نے ایک بیٹا بھی عطا فرمایا، اس کی تعلیم و تربیت ایسی کی گئی کہ وہ ایک بہترین تیر انداز بھی تھا، بہترین تلوار چلانے والا بھی تھا، اور بہترین گھڑ سوار بھی تھا۔ اللہ نے وہ خواہشیں دونوں کی پوری کر دی، اور اب ایک خواہش تھی، وہ کیا تھی؟ بیت المقدس کی فتح، قبلہ اول کی واپسی۔ اور اللہ نے اس نوجوان کے سبب، وہ نوجوان کون تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ وہ نوجوان جس کے ماں باپ ایسے پرہیزگار تھے، جب گھر سے پرہیزگاری ملتی ہے نا تو پھر تاریخ میں ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وہ ماں باپ تھے،
اللہ نے سلطان صلاح الدین کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، جس کی انتھک کوشش کے بعد مسلمانوں کی غفلت سے، فاروق اعظم کے دور میں بھی تو بیت المقدس فتح ہوا تھا نا، مسلمانوں کی غفلت اور بالخصوص عرب کی غفلت تھی ہے، ان کی غفلت کے سبب جو قبلہ اول چھن گیا تھا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں پھر اللہ نے واپس عطا فرما دیا۔ اللہ نے ان نیک، دیکھیں نا، سوچ پاکیزہ کرنا یہ بہت ضروری ہے، نسلیں سنور جاتی ہیں اگر ماں باپ نیک ہوں۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ ہمارے یہاں تو تربیت کا کوئی اہتمام ہے ہی نہیں، بس بچے دنیا میں آ رہے ہیں اور خود ہی پل رہے ہیں۔ ہماری کوئی کوشش نہیں ہے کہ ہم اس نظام کو، اللہ کے دین کو کوئی ایسا ہیرا دینے میں کامیاب ہو جائیں۔ بڑا دل دکھتا ہے کہ جب باہر نکلو تو دیکھتا ہوں کہ نوجوان سوائے نشہ کرنے کے اور چرس پینے کے اور شراب پینے کے کچھ کر ہی نہیں رہے۔ سگریٹیں پھونک پھونک کے ایسے کم عمر لڑکے، ابھی جنہوں نے صحیح سے جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہیں رکھا اور وہ سگریٹ پھونک رہے ہوتے ہیں۔ تو معاشرے کو ہم کیا دیں گے؟ کیا ایسی قوم سے ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی، محمد بن قاسم، شہاب الدین غوری جیسا پیدا کرے؟ بہت مشکل ہے۔ یا معاشرے میں کوئی اچھا مقام ہی حاصل ہو جائے؟ نہیں ہو رہا۔ اپنی سوچوں کو اعلیٰ کرنا ہوگا، اپنی نسلوں کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنی ہوگی، تو پھر ایسے ہیرے ملتے ہیں جن کے تاریخ میں نام لکھے جاتے ہیں، کارنامے ہوتے ہیں جن کے۔ اب ان مقام تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے۔ نہ ایسے ماں باپ ہیں، ماں باپ کا بھی اس میں قصور ہے، صرف ماحول میں ڈھل جانے والی اولاد کو ہم یہ کہہ کے جان چھڑا لیں کہ یار تو ماحول ہی ایسا ہے، کیا ہم آخرت میں اس کے جواب دہ نہیں ہوں گے؟ اب یہ ہم نے ضرور کیا ہے کہ اب تو بڑا ہو گیا ہے، اب تو بولنے لگا ہے، اب تو اس قابل ہو گیا ہے کہ گاڑی میں آ بھی سکتا ہے، جا بھی سکتا ہے، اب تو کما کے لا، بس پیسے کما کے لا۔ یہ نہیں، ہم آخرت میں پھنس جائیں گے۔ ہماری تربیت اچھی نہیں ہوگی تو پھر ہم اس کے جواب دہ ہوں گے۔ ہم میں کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد میری فرما بردار بنے، چاہتا ہی نہیں چاہتا ہے، لیکن رب کا فرما بردار کون بنائے گا؟ رسول کا اطاعت گزار کون بنائے گا؟ جبکہ یہ بات انڈر اسٹوڈ ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے یہ کہ جب اللہ اس کے رسول کے فرما بردار بنا دیں گے نا تو پھر آپ کا بھی فرما بردار ہو جائے گا وہ خود بخود۔ بھائی جب وہ دیندار ہوگا، نمازی پرہیزگار ہوگا، اس کے دل میں خوف خدا ہوگا، وہ ڈرتا ہوگا کہ میں کسی کا مال نہ کھاؤں، وہ ڈرتا ہوگا کہ ماں باپ کے سامنے میری آواز اونچی نہ ہو۔ میں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھا، یار کتنی خوش نصیب ماں باپ ہیں ہوں گے یہ جن کی ایسی اولاد ہے، باپ بوڑھا، سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ہر چیز اپلوڈ ہو جاتی ہے، اب بوڑھا باپ گاڑی میں چڑھ نہیں پا رہا بزرگی کی وجہ سے، تو بیٹا جو ہے نا وہ فوراً 2 پاؤں اور 2 ہاتھ کے بل، جسے ہم کہتے ہیں نا گھوڑا بننا، وہ زمین پر بن گیا۔ باپ جو ہے وہ اس پہ پاؤں رکھ کے اوپر گاڑی میں چڑھا۔ اچھے کام ہوں گے تو کوئی مثال ہم بھی اسی طرح ہی دیں گے نا اس کی، کوئی ایسا کارنامہ ہوگا ہمارے اندر تو پھر لوگ ہماری بات کریں گے۔ یار ایسی تربیت ہو تو ماں باپ کی قدردانی بھی جب ہوگی جب اللہ اس کے رسول کی قدر ہوگی، ورنہ جس ماحول تو اللہ معاف کرے پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے کہ لوگ بے دین ہوتے جا رہے ہیں،
لادینیت کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اس کے رسول کی فرما برداری اطاعت گزاری کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے. ایک لال بتی کے پیچھے جا رہے ہیں تو سبھی جا رہے ہیں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کوئی یار دوست اگر نماز پڑھنے لگے تو دوسرے دوست بھی کہتے ہیں ہم بھی چلیں گے ہم بھی چلیں گے. وہ پھر اجتماعی طور پہ جانے لگتے تھے. ہمارے بچپن میں بھی ایسے ہوتا تھا, سب مل کے جایا کرتے تھے, بھائی نماز پڑھیں گے, سب نماز پڑھیں گے. اب ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی ایک بیرا روی کی طرف نکل گیا تو سب اس کے پیچھے پیچھے, یعنی گناہ بھی اجتماعی, غفلت بھی اجتماعی. تو میری ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ دیکھنا ہوگا اپنی اولاد کو. اس میں سب سے بڑا دخل جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے رزق کا. رزق اچھا کھلائیں, صاف ستھرا کھلائیں, حلال کھلائیں. اولاد آپ کی فرما بردار نہیں ہوگی ایسا ہو ہی نہیں سکتا, لازمی ہوگی. اور ہمیں یہ سوچ بنانی ہوگی کہ ہم شروع سے, میں دیکھتا ہوں مسجد میں چھوٹے چھوٹے بچے آنے لگتے ہیں, نکالنا بھی نہیں چاہیے. میں تو کہتا ہوں اگر وہ جس کی ایک شرعی حکم ہے کہ وہ جس کی نماز کی نیت شریعت کے مطابق ہو جائے نا, 7 سال کا ہو جائے, اب وہ نماز مسجد میں آ کے پڑھ سکتا ہے. بہت چھوٹے بچے شور شرابہ کرتے ہیں, ایسے بچے ہیں کہ وہ چیخ مار مار کے بھاگتے کر کے بھاگ جاتے ہیں, اور ان کے ماں باپ یہ بھی نہیں کہتے کہ یار اللہ کا گھر ہے بیٹا, اللہ کے گھر کا ادب نہیں کرو گے تو کیسے ادب سیکھو گے, نہیں بس سمجھاتے لوگ. تو چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے تو آ جاتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں بیچ میں کتنے سارے بیٹھے ہیں, ان کے والد نہیں ہوں گے. شاذ و ناز کوئی ایک ایسا ہوگا جو اپنے بیٹے کو ساتھ لائے. باپ یہ چاہ رہا ہے کہ میرا بیٹا اللہ کے گھر جایا کرے, خود بھی تو آئے. یہ بہت بڑا فقدان ہے. ہم چاہ رہے ہیں بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں دیکھتا ہوں ان کو امامہ باندھ دیتے ہیں اور خود ٹوپی بھی نہیں لگاتے. وہ کہ تمہارے سارے حصے کی نیکیاں اور دینداری سنت کی پاسداری کیا اولاد کرے گی, تم نہیں کرو گے. تو اپنی اولاد کو تربیت کا ایک حصہ ہے, اس کو اپنے ساتھ کھڑا کرے, لیکن جماعت میں نہیں, سائڈ پہ بچہ کھڑا ہو, بعد میں اپنے ساتھ پڑھائیں, گھر میں لے کے کھڑے ہو. یہ تربیت ہے. اب بچے کو بھیج دیا جاؤ غل غپاڑا کر کے, شور شرابہ کر کے, اللہ کے گھر میں سے آ جاؤ, اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا. تو تربیت کی طرف خصوصی توجہ دیں. معاشرے کو کوئی باعزت نوجوان پیش کریں تو پھر دیکھیں اس ماحول میں سدھار آئے گا. ورنہ نہ دین دیں گے, خود ہی پل بڑھ کے بڑے ہو جائیں گے, تو پھر نسلیں دور تک خراب ہوتی چلی جائیں گی. ہم فکری گفتگو کر بھی رہے ہیں تو وہی لوگ بیٹھے جو آتے ہیں مسجد میں, جو نہیں آتے وہ نہیں آتے. ان تک پیغام کیسے پہنچے گا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے, ہمیں دینداری نصیب فرمائے, ہماری نسلوں کو بھی نیک بنائے. دربار رسول میں ہم یہی دعا کرتے ہیں, میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں, انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ.